لیکن بدنصیبی کی بات یہ ہے علماء اسلام اپنے محدود مسائل کی وجہ سے پاکستان کی سیاست میں غلبہ حاصل نہ کر سکے، اور پاکستان کی سیاست میں بھی عموم جاگیرداروں سرمایہ داروں کا جو ہے غلبہ بھی ہے، قبضہ بھی ہے، تسلط بھی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ الیکشن انتخابات کے اندر سرمایہ کاری کی جو تقاضے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اور علماء دین اکثر جو ہے مڈل کلاس سے بلانگ کرنے کی وجہ سے ان تقاضوں کو پورا کرنے سے قاصر رہتے ہیں۔ لیکن حضرات گرامی قدر اس کے باوجود ہر چیز کے اوپر سمجھوتا کیا جا سکتا ہے، لیکن اسلامی کلچر کے اوپر سمجھوتا کرنے کی کوئی گنجائش وجود نہیں۔ اس حکومت کے آنے کے بعد جو کچھ ہم ملک میں ہوتا دیکھ رہے ہیں، یقیناً وہ ہر بندے کے لیے انتہائی ابتلا کا باعث اور تکلیف کا سبب ہے۔ باقاعدہ طور کے اوپر تعلیمی اداروں اور شہر شہر گلی گلی موسیقی کے عنوان کے اوپر 2 مہینے تک کمپٹیشن کروانا، اور ضلعی لیول کے اوپر ڈویژن لیول کے اوپر صوبائی لیول پر انعامات کی تقسیم، اس بات کو کسی بھی طور پر قبول نہیں کیا جا سکتا۔ ہم نے یہ ملک اگر حاصل کیا للہیت کے لیے حاصل کیا، طہارت کے لیے حاصل کیا، تزکیے کے لیے حاصل کیا، اگر اس ملک کے اندر ناچ گانے کو پروموٹ کیا جائے گا تو یہ بات ملک کے دینی غیرت رکھنے والے لوگ کبھی بھی قبول نہیں کر سکتے۔ دوسری بات مولانا ابوبکر معاویہ کے کیس کی ہے، جن کے اوپر 3 طرح کے کیسز بنائے گئے، اور ہر کیس جو تھا اپنے اندر سکھ رکھتا تھا، اور ہر کیس کے اندر بنیادی طور پر کئی کمزوریاں موجود تھیں۔ ایک کیس تو اس قدر ظالمانہ تھا کہ باقاعدہ پولیس کی کسٹڈی کے اندر ان کو لے کر ان کے اوپر برائی کا پرچہ کیا گیا، جس سے یہ بات ثابت ہوتی تھی کہ باقاعدہ ان کی ذات کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حضرات گرامی کا زنا ہو یا اپنے قوم لوٹ ہو، اس کا ارتکاب کرنے والا کسی روح رعایت کا حقدار نہیں، اس کو سزائے موت ملنی چاہیے۔ زناکار اگر غیر شادی شدہ ہو تو اس کو 100 کوڑوں کی سزا ہے، اور شادی شدہ اس کو رجم کی سزا ہے، اور اپنے قوم لوٹ کا مرتکب چاہے وہ غیر شادی شدہ ہو یا شادی شدہ ہو، دونوں صورتوں میں سزائے موت کا حقدار ہے۔ لیکن حضرات گرامی کا جہاں پر بدکرداری ایک سنگین نوعیت کا جرم ہے، وہاں پر اسلام میں تہمت ترازی کی بھی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ چنانچہ اگر کوئی بندہ اسلامی بات کرتا ہے اور اپنے دعوے کو ثبوت کرنے کے لیے 4 گواہوں کو لے کے نہیں آتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے بندے کے اوپر 80 کوڑوں کی سزا کا حکم دیا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے اس ملک کے اندر ہمارے حساس ادارے اس حوالے سے اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کی بجائے فرقہ وارانہ تقسیم کی بنیاد کے اوپر لوگوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، جس سے معاشرے کے اندر بدعنوانی، بے انصافی کے چلن کے پروموٹ ہونے کے ساتھ ساتھ فرقہ وارانہ کشیدگی اور طبقاتی کشمکش کے امکانات بھی بڑھ رہے ہیں۔ حضرات گرامی اگر اپنے مطالبے کے اوپر قائم ہیں، ہم عدالت کے ساتھ انصاف کی امید رکھتے ہیں، اور پولیس نے اس بات کا معاہدہ کیا تھا گزشتہ ہفتے کے اندر کہ ہم اس حوالے سے عدالت کو جو معاملہ پر فیس ہوں گے اس کو میرٹ پہ حل کیا جائے گا، لیکن رات ایک بار پھر ایک پوسٹ لگا دی گئی۔ عدالتی فیصلے نے قبل ہی مولانا ابوبکر معاویہ کو مجرم قرار دینے کی غلط جسارت دی گئی۔ حضرات گرامی اگر اس ملک میں انصاف کا حقدار جو ہے ملک کا ہر شہری ہے، چاہے وہ شیعہ ہو، سنی ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، ہر بندے کو انصاف ملنا چاہیے۔ لیکن اگر اس ملک اگر انصاف فرقہ وارانہ بنیادوں پر تقسیم کرنے کی کوشش کی جائے گی یا طبقاتی بنیادوں پر تقسیم کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ امیر انصاف کو ہریش سکتا ہے یا کوئی خاص مسلک کا بندہ سیاست رسوخ کے ذریعے انصاف کو ہریش سکتا ہے، تو ہم اس پالیسی کو کبھی بھی قبول نہیں کر سکتے۔ ہم انشاءاللہ امن کے نمبردار ہیں، انصاف کے نمبردار ہیں، اور ملک میں کسی قسم کی بے انصافی کو قبول کرنے کے لیے ہمارا تیار نہیں ہو سکتے۔ وہ لوگ جو ہماری شرافت کو کمزوری سمجھتے ہیں وہ سن لیں کہ انشاءاللہ نہ جھکے ہیں، نہ بکے ہیں، اور نہ ہی کسی ظلم کے مقابلے کو سرنگو ہوئے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے حضرت علامہ شہید نے بھی ظلم اور بربریت کا مقابلہ کیا، ہم بھی انشاءاللہ ظلم اور بربریت کا مقابلہ کریں گے۔ اور یہ بات آپ کو بتلا دینا چاہتا ہوں، آپ کو بھی اپنے حقوق کے حوالے سے حساس اور بیدار ہونا پڑے گا، اور آپ کو بھی ظلم کے سامنے سینہ صبر ہونا پڑے گا، اس لیے کہ یہ بات درست ہے کہ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ حضرات گرامی قدر کہ آپ قیام امن و انصاف کے لیے پولیس اور انتظامیہ جو ہے اس کے سامنے حق کے مطالبے کرنے کے لیے تیار ہے انشاءاللہ، کیا حق بات کو کرنے کے لیے تیار ہے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے حق کا پھریلا لہرائے گا،
اور وہ لوگ جو ملک کو طبقاتی کشمکش کی نظر کرنا چاہتے ہیں اور فرقہ وارانہ بنیادوں کے اوپر انصاف کے عمل کو سبوتاش کرنا چاہتے ہیں، انشاءاللہ ذلیل و خوار بھی ہوں گے، شرمندہ رسوا بھی ہوں گے، چاہے کتنے بڑے رسوخ والے بھی ہوں۔ میرے اللہ کی طاقت سے بڑی کسی کی طاقت نہیں ہے، اور اگر تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوانین کو وائلیٹ کیا تو اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، پھر ہماری بد دعائیں ہوں گی اور تمہارا انجام بد ہوگا۔ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَالسَّلَامُ